खुश आमदीद। मैं मसूद राजा बोल रहा हूँ। मेरे इस उर्दू चैनल पर आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। आज की इस गुफ्तगू में कोशिश करूँगा आपको रीडर रिस्पांस क्रिटिसिज्म से मुतारफ़ कराने की। अब इसका मुझे ख़ास उर्दू तर्जमा तो मालूम नहीं है। मेरे ख़्याल में कारी का रद्द अमल या क़ारीन का रद्द अमल इसकी बेहतर तर्जमा होगा। लेकिन रीडर रिस्पांस क्रिटिसिज्म, अगर आपको याद हो, न्यू क्रिटिसिज्म के ऊपर मैंने जो लेक्चर रिकॉर्ड किया था उसमें मैंने एक ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल आपके सामने रखी थी, जिसके एक कोने पे मुसन्निफ हो गया, दूसरे कोने पे रीडर या कारी हो गया और तीसरे कोने पे मतन या टेक्स्ट। अब रीडर रिस्पांस क्रिटिसिज्म में हम ये देखते हैं कि किसी भी लिखे हुए को, किताब को, नावल की अहमियत रीडर या कारी कैसे जाहिर करता है। एट द एंड ऑफ द डे किसी भी टेक्स्ट की वैल्यू जो है वो पढ़ने वाले के हाथ में होती है, पढ़ने वालों के हाथ में होती है। ये मकसद है रीडर रिस्पांस क्रिटिसिज्म का। अब इसमें बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं। अभी खाली मैंने हांस रॉबर्ट यास की होराइजन ऑफ एक्सपेक्टेशन पे एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड की थी, वो भी आप देख लीजिए, वो भी रीडर रिस्पांस है। लेकिन सबसे बड़ा नाम जो है वो स्टैनली फिश का है। अब फिश अपनी मुख्तलिफ किताबों में उसका आर्ग्यूमेंट ये है कि सबसे पहले तो ये है कि हमें किसी भी टेक्स्ट में ये नहीं देखना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, बल्कि ये देखना चाहिए कि ये टेक्स्ट क्या कर रहा है, टेक्स्ट के अंदर चीज़ें किस तरीके से मुंतखब की गई हैं, कैसे पेश की गई हैं, लेकिन पढ़ने वाले के ऊपर इसका क्या असर हो रहा है। अब सवाल ये उठता है, जब भी हम रीडर रिस्पांस की बात करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि यार अगर ऐसे है तो हर कोई अपनी अपनी तशरीह लेके आ जाएगा। लेकिन स्टैनली फिश ये कहता है कि ऐसा क्यों नहीं है कि एक टेक्स्ट की 10,000 मुख्तलिफ रीडिंग्स हों अगर हर शख्स अपनी सोच साथ लेके आ रहा है। तो वो ये, उसका जवाब ये है कि हम किसी भी वक्त, किसी भी सूरत में किसी ना किसी इंटरप्रेटिव कम्युनिटी के मेंबर होते हैं, जिसकी होगी तशरीह करने वाला ग्रुप, राइट। अब उससे उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि हम अपनी तालीम की वजह से, अपनी क्लास की वजह से, अपने एक्सपीरियंस की वजह से हमारी जो सोच होती है टेक्स्ट के बारे में, अदब के बारे में, वो हमारी अकेली सोच नहीं होती, बल्कि वो मबनी होती है हम किस ग्रुप में शामिल हैं। तो जब भी हम कोई किताब पढ़ते हैं बतौर कारी के, बतौर रीडर के, तो हम उस कम्युनिटी के जो उसूल हैं वो साथ लेके आते हैं और फिर हमको उसको उस नज़रिए से पढ़ते हैं। अब वो ये भी कहता है कि ये इंटरप्रेटिव कम्युनिटी सिर्फ ये नहीं है कि आइसोलेटेड हों, बल्कि ये एक दूसरे से मुकाबला भी करती हैं। हम जब अपने जज्बात या ख्यालात किसी टेक्स्ट के बारे में ज़ाहिर करते हैं तो हमें पता होता है कि वो वाला ग्रुप इसको कैसे पढ़ेगा, ठीक है, तो उसको फिर हम उसके मुकाबले में पढ़ते हैं। तो ये सबसे अहम चीज़ ये हो गई कि रीडर रिस्पांस क्रिटिसिज्म में रीडर जो है वो टेक्स्ट की वैल्यू डिसाइड करता है, लेकिन वो अकेले या अंदरूनी तौर पे नहीं करता। उसमें फिर ये चीज़ सबसे अहम हो जाती है कि रीडर है कौन, हमें कहाँ से आया, उसकी तालीम क्या है, उसकी क्लास क्या है, उसकी सियासत क्या है, वो सारी चीज़ें मिलकर टेक्स्ट की वैल्यू जो है उसका फैसला करती है। अब रीडर रिस्पांस क्रिटिसिज्म के और भी धड़े, आपको फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, मार्क्सिज्म, तमाम लोग जब भी अपने तजर्बे, अपनी सोच और टेक्स्ट का उनके ऊपर जो असर हो रहा है उसके बारे में लिखते हैं या बात करते हैं, तो वो एक ना दूसरे तरीके में रीडर रिस्पांस क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं। अब इसमें एक चीज़ आ जाती है एफेक्ट, वो ये है कि फीलिंग्स, एहसासात। तो अगर आप एक रीडर हैं, आप ये भी देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट पढ़ के मेरे एहसासात कैसे हुए, क्या इसने मुझे गमगीन किया, क्या इसने मुझे खुश किया, क्या इसने मुझे इनकलाबी बना दिया। तो ये भी एक किस्म का रीडर रिस्पांस टेक्स्ट होगा, क्योंकि आप कर ये रहे हैं
آپ یہ نہیں ٹریس کر رہے کہ اس میں ستارے کتنے ہیں تو اس میں جو ہے نا میٹافور کتنے ہیں اور یہ ٹیکسٹ کیسے بنا ہوا ہے، یہ جڑی چیزیں کیسے جڑی ہوئی ہیں، بلکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹیکسٹ جو ہے، یہ سٹوری، یہ کتاب جو میں پڑھ رہا ہوں، اس کا ریڈر کے اوپر کیا اثر ہو رہا ہے، آپ کے اوپر کیا اثر ہو رہا ہے، آپ کی سوچ پر اور آپ کے جذبات پر. تو اس حساب سے پھر فوکس ہو گیا کس کے اوپر؟ ریڈر کے اوپر. اب جب ریڈر پہ فوکس ہو گیا، اور یہ ٹیری ایگلٹن کی کتاب انٹروڈکشن ٹو لٹریری تھیوری سے میں لے رہا ہوں، تو پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ریڈر جو ہے وہ کیسے اس قسم کا ریڈر بنا، اس کی سوشل ویلیوز کیا ہیں، اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے، وہ کس آئیڈیالوجی سے دنیا کو دیکھ رہے، اور اس کی ذات جو ہے، اس کی اپنی شخصی شناخت کیا ہے، لیکن اس کی گروپ کی شناخت کیا ہے. اب اس کے مطابق پھر کیا ہوگا، اس ریڈر کی ترجیحات جو ہیں وہ بنے گی. اس کو کس قسم کی نظم پسند ہے، کس قسم کی کتاب پسند ہے، وہ پولیٹیکلی بھی اس کی ذات کا حصہ ہوں گی، معاشرتی طور پہ بھی اس کی ذات کا حصہ ہوں گی. تو جب ریڈر رسپانس کرٹیسزم پہ آپ فوکس کریں گے تو پڑھنے والے کی، قاری کی انڈیویجول اور سوشل ترجیحات جو ہیں وہ تنقید کا حصہ بن جائیں گی. اب آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ لوگ آپ کو کہتے ہیں یار یہ آپ جو اس کتاب کے بارے میں کہہ رہے ہو یہ آپ کی ذاتی سوچ ہے، یہ آبجیکٹیو نہیں ہے، سبجیکٹیو سوچ ہے، رائٹ. وہ بھی ایک قسم کی ڈسٹنکشن ہم نے پیدا کی ہوئی ہے، کیونکہ آبجیکٹیوٹی ہمیں یہ سکھائی جاتی ہے کہ آپ نے ڈیٹیچ رہ کے میکینیکلی ایک ٹیکسٹ کے بارے میں لکھنا ہے. ہمیں کئی دفعہ پاکستان، انڈیا میں پروفیسر آپ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ فرسٹ پرسن استعمال نہیں کرنا، آپ نے کہنا دس ریسرچر. تو یہ سارے ایک قسم کے استعارے ہیں ڈیٹیچمنٹ کے اور آبجیکٹیوٹی کا، ایک قسم کا پردہ آپ کے کام پہ لگانے کی. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب بھی آپ کسی ٹیکسٹ کے بارے میں لکھتے ہیں یا بولتے ہیں تو وہ کبھی بھی آبجیکٹیو نہیں ہوگا، بلکہ وہ انفارمڈ ہو سکتا ہے، لیکن وہ آپ کی ذات اس میں شامل ہے. تو اب ریڈر رسپانس کرٹیسزم پھر یہ سپیس کریٹ کرتا ہے جس میں آپ اپنی ذات جیسے بھی بنی ہوئی ہے، اس کی کیا سیاست ہے، اس کی کیا معاشرتی کلاس ہے، وہ لے کر ایک ٹیکسٹ کے بارے میں اپنے خیالات، اپنی سوچ کا اظہار کر سکتے ہیں. ذہن میں صرف یہ رکھنا ہے کہ آپ نے صرف یہ نہیں کہنا کہ میرے اوپر اس کا یہ اثر ہوا، آپ نے یہ کہنا ہے کہ میری سوچ ان چیزوں پر مبنی ہے. اپنے اگر آپ پیپر لکھ رہے ہو اور اس سوچ کے مطابق یہ ناول جو ہے یہ بورژوا ناول ہے اور ہمارے لیے مفید نہیں ہے، یا جو بھی آپ اس کو ویلیو اسائن کرنا چاہتے ہیں. تو اب اس پہ ایک ہی کتاب ہے جین ٹامکنز کی ایڈٹ کی ہوئی، نام شاید میں غلط پڑھ گیا ہوں، لیکن اس کا لنک میں ڈال دوں گا ڈسکرپشن میں. لیکن بس ذہن میں یہ رکھیے گا کہ ریڈر رسپانس کرٹیسزم از ناٹ اے فری فار آل، کیونکہ ریڈر بھی آخر سوسائٹی میں بنا ہے تعلیم سے، اس کی کلاس کانشیسنس سے، اور وہ بطور اسٹینلے فش کسی بھی وقت کسی نہ کسی ریڈنگ انٹرپریٹیو کمیونٹی کا حصہ ہوتا ہے، اور وہ جو احساسات ہیں، وہ سوچیں جو ہیں، وہ ترجیحات ریڈر اپنے ساتھ لے کے آتا ہے. لیکن جب بھی آپ فوکس کریں کہ ایک ٹیکسٹ جو ہے اس کو ریڈر کیسے پڑھتا ہے، اس کا ریڈر پہ کیا اثر ہوتا ہے، وہ ریڈر کو کیا سوچنے پہ انکریج کرتا ہے، تو آپ ریڈر رسپانس کرٹیسزم کر رہے ہیں. فوکس ہو جائے گا ریڈر پہ، اور جب ریڈر پہ فوکس ہوگا، قاری پہ فوکس ہوگا، تو ٹیکسٹ، ناول، شاعری، شارٹ سٹوری کی ویلیو جو ہے وہ اس کے اندر نہیں رہے گی، بلکہ وہ اس کے بارے میں جو قاری سوچتا ہے، لکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، ویلیو ڈٹرمن ہوگی اس قاری کی سوچ سے، اس کے احساسات سے، اس کے لکھے سے. اور یہ چیز جو ہے وہ سب سے اہم ہے ریڈر رسپانس کرٹیسزم. اب اس میں پھر یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ریڈر بنتا کیسے ہے، اس کی سیاسیات کیسے بنتی ہے، اس کی انالیٹیکل سکلز کیسے ڈیولپ ہوتی ہیں، اور پھر
کسی بھی ٹیکسٹ کو بہتر سمجھنے کے لیے کس قسم کے ریڈر کی ضرورت ہوگی. اگر آپ میری نئی کتاب پڑھیں ڈیموکریٹک کرٹیسزم، اس میں ایک پورا چیپٹر اس چیز کے اوپر ہے کہ ہم کس طریقے سے امریکہ میں اپنے اسٹوڈنٹس میں اس قسم کے ریڈر بنا سکتے ہیں جو مسلمانوں کے بارے میں لکھی گئی کتابوں کو مختلف طریقے سے پڑھ سکیں، یا ایسے پڑھ سکیں کہ ان کو یہ سمجھ آئے کہ اس ٹیکسٹ کی وجہ سے مسلمان لوگ غصے کیوں ہو رہے ہیں یا پریشان کیوں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو مقصد اس کا صرف یہ ہے کہ ریڈر کی اہمیت ریڈر رسپانس کرٹیسزم میں سب سے اہم ہوتی ہے، اور ریڈر قاری جو ہے وہ منبع بن جاتا ہے ٹیکسٹ کی ویلیو کا، اس کے مطالب کا، اس کے اثر کا. تو یہی چند باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی. اور بھی کوئی سوالات ہوں تو براہ کرم کامنٹس میں ڈال دیجئے، اور اس چینل کو کوشش کیجئے اور لوگوں تک بھی پہنچانے کی تاکہ اور لوگ اس سے مستفید ہو سکیں. بہت شکریہ. خوش رہیے، پرامن رہیے. خدا حافظ.